الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بار اپنا ہفتہ وار درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم عیدین کی نماز کے موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز، اپنے رب کے شکر کے لیے نماز یعنی نماز عیدین ادا کرو۔ یاد رکھیے کہ عید کی نماز کی وہی شرطیں ہیں کہ جو جمعے کی نماز کے لیے ہیں۔ عید کی نماز انہی تمام لوگوں پر واجب ہے کہ جن پر جمعہ ادا کرنا فرض ہے، اور جن پر جمعہ ادا کرنا فرض نہیں ہے ان پر عید کی نماز کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہے۔ تمام شرائط عید کی اور جمعے کی یکساں ہیں، البتہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، اور عیدین میں سنت ہے۔ یعنی اگر جمعے میں جیسے خطبہ ادا نہ کیا تو جمعہ نہیں ہوگا، عیدین میں ایسا نہیں ہے کہ خطبہ اگر ادا نہیں کیا تو بہت برا کیا، لیکن عیدین کی نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جبکہ عیدین کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ اگر پہلے کر لیا تو اس صورت میں برا کیا، لیکن عید کی نماز ہو جائے گی، نہ نماز لوٹائی جائے گی نہ خطبے کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی خطبہ بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔ عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف دو بار اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ الصلاۃ الجامعہ، کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، عید کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، عید کے دن کے کچھ مستحب امور ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امور اس میں سنت بھی ہیں، تو سماعت فرمائیے۔ ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں زیادہ اچھا ہے ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہنے جائیں۔ عیدگاہ چلے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا اور تکبیرات پڑھتے رہنا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، عیدگاہ کو جاتے وقت اطمینان اور وقار کے ساتھ نیچی نگاہ کیے رکھنا اور آپس میں مبارکباد دینا، یہ مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں مستحب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے عید الفطر میں کہا کہ کچھ میٹھا کھجور وغیرہ کھا کر جائے نماز سے پہلے، لیکن عید الاضحیٰ میں بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کھائے، اگرچہ قربانی نہیں کرنی اس نے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کچھ کھائے، اس سے پہلے نہ کھائے۔ ہاں البتہ بالفرض کوئی کھا بھی لیتا ہے اس میں کراہت نہیں ہے، ایک مستحب ہے یہ بس۔ اور ساتھ ہی جو عید الفطر کی نماز ہے اس میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، عید الاضحیٰ میں بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، لیکن عید الاضحیٰ میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جائیں گی۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بھی ہے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشے، بال نہ کٹوائے، تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو قربانی جس نے کرنی ہو اس کے لیے یہ امور مستحب ہیں۔ نماز عید کا طریقہ بھی سماعت فرمائیے بہت توجہ کے ساتھ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس میں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، سال میں ایک بار نماز آتی ہے تو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے، یا عورت یا مرد، تو عورتیں سینے تک اور مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام پھر اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ اٹھا کے اب کھلے چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے گا، پھر ہاتھ اٹھا کر
کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر کھلے چھوڑ دیں گے. 2 مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ ہاتھ کھلے چھوڑے گئے. تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور اب اس وقت باندھ لیے جائیں گے. پہلی مرتبہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے تھے, تیسری دفعہ میں چھوڑ دیے, نہیں باندھے, چوتھی دفعہ میں دوبارہ باندھ لینے ہیں. پہلی دفعہ میں اس لیے باندھے تھے, یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ جب کوئی ذکر کیا جائے گا تکبیر کہنے کے بعد تو ہاتھ باندھے جائیں گے, اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ کھلے چھوڑے جائیں گے. تو پہلی بار میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی تھی اس لیے ہاتھ باندھے, اور چوتھی بار تکبیر کہنے کے بعد اب سورہ فاتحہ اور پھر قرات کی جائے گی, تو لہٰذا اب ہاتھ باندھے جائیں گے. سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے, پھر سجدہ کریں گے, سجدہ کرنے کے بعد اب پھر کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد جو کہی گئی تھیں وہ قرات سے پہلے کہی گئی تھیں, لیکن اب جب 3 تکبیرات کہی جائیں گی ان سے پہلے قرات کی جائے گی, قرات کرنے کے بعد اب تکبیریں کہنی ہیں. تو جیسے ہی امام اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا قرات شروع ہو جائے گی, سورہ فاتحہ پڑھے گا, پھر جو سورت ملانی ہے وہ سورت ملانے کے بعد اب اللہ اکبر کہے گا تو اچانک رکوع میں نہیں چلے جانا, بلکہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کے جانا ہے اور پھر کھلا چھوڑ دینا ہے. دوسری بار جب امام اللہ اکبر کہے گا پھر ہاتھ کانوں تک لے کے جانا ہے, پھر کھلا چھوڑ دینا ہے. تیسری بار امام جب اللہ اکبر کہے گا تو پھر کانوں تک ہاتھ لے کے جانا ہے, پھر کھلا چھوڑ دینا ہے. تو یوں 3 تکبیریں زائد یہ بھی ہو گئیں. ابھی کھڑے ہوئے ہیں, ابھی ہم رکوع میں نہیں گئے, تو 3 تکبیریں زائد یہ ہو گئیں. 3 تکبیریں زائد جو ہیں وہ پچھلی رکعت میں, یوں 6 تکبیریں زائد عیدین کی نماز میں ہوتی ہیں. اب جب چوتھی بار امام اللہ اکبر کہے گا تو اب رکوع میں چلے جانا ہے, رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر ساتھ میں بقیہ نماز مکمل کرنی ہے. تو اچھا یہ بھی ہے کہ جب 2 تکبیریں کہی جائیں, جو تکبیریں کہی جائیں تو ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ تسبیح یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا فاصلہ ہونا چاہیے. مستحب یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی جائے. پہلی رکعت میں سبح اسما, یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسما اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ صورت پڑھی جائے. بقیہ اعمال دیگر نمازوں کی طرح ادا کر کے سلام پر نماز ختم کرے. نماز عید کے بعد مصافحہ معانقہ کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے نماز عید کے بعد مصافحہ معانقہ کرنا جیسے کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے, بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہو, خصوصاً ناراض مسلمانوں, رشتہ داروں, اپنے بزرگوں, والدین, بڑے بھائی اور دیگر بہن بھائی, اعز و اقربا, اساتذہ, مشائخ, بیماروں, یتیموں, مسکینوں, غریبوں, محتاجوں سے ملنا, خوشیاں بانٹنا اور ان کی ضرورتوں حاجتوں میں خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے اور عید کا بہترین عمل ہے. سامعین محترم, یہاں پر ایک چیز بیان کرنا ضروری ہے کہ تکبیرات تشریق کیا ہیں. وہ لوگ کہ جو حج پر نہیں ہوتے بلکہ گھروں میں ہوتے ہیں ان پر بھی واجب ہے اپنے اپنے جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ان پر بھی واجب ہے کہ 3 بار ہر نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں تو تکبیر تشریق پڑھیں. رائج ہے جماعت ہوتی ہے جب نماز میں تو امام صاحب جیسے سلام پھیرتے ہیں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. کب پڑھی جاتی ہے؟ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک. 9 10 11 12 13 یہ 5 دن ہوتے ہیں. فجر سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں تو اس کو یہ پڑھنا واجب ہوتی ہیں. اور تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات تشریق آپ کی خدمت میں پیش کی. ان کو اسی طرح الحمدللہ یہ ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایام حج میں یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر صدق دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.